حضرات گرامی، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس اپنے اختتام کو ہے۔ مغرب سے اب تک آپ حضرات جس دلجمی سے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ ابھی خطاب فرما رہے تھے مخدوم العلماء، شاہین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ کے سامنے پوری تاریخ بیان فرما رہے تھے اور بہت مختصر وقت میں جامع انداز سے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے قادیانیت کے حوالے سے اور پھر قومی اسمبلی کی کارروائی اور اب تک کی رودات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے بھائی اور مہمان، مجاہد ملت، سینٹ میں ختم نبوت کی آواز کو مؤثر انداز میں اٹھانے والے اہل حق کے نمائندے حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں چونکہ وقت بھی کم ہے اور اتنے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں کہ میں تمام حضرات کے نام تو نہیں لے سکوں گا، لیکن ہمارے تمام اضلاع کے عمراء، نظماء، دیگر علماء کرام، یہاں شہرشاہ کی ہماری بڑی بڑی شخصیات جو تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اور ہم سب کا اس عظیم الشان اجتماع میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں اب دعوت دوں گا مہمان مکرم، مجاہد ملت، شاہین جمعیت، فخر جمعیت، آواز حق حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام مرکزی شورا کے رکن، جمعیت علماء اسلام ضلع کیامانی کے امیر، کراچی کے روح رواں محتمم جامعہ شیر شاہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سیاسی، دینی، سماجی خدمات اور جدوجہد کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں تمام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت علماء اسلام آج کے اس کانفرنس میں شریک، جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان اور جان نثار طلباء اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے دین سے محبت رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب، اس کے علاوہ دیگر خطباء، مقررین، بزرگان علماء کرام نے خطاب کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماع میں اکثریت طلباء کرام اور علماء اعظام کی ہے، یا ان حضرات اور دوستوں کی ہے جن کی عقیدت اور محبت علماء کے ساتھ، دینی اسلام کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اکثریت ان دوستوں کی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، اس کی پس منظر، ما لہا و ما علیہا، ان تمام پہلوؤں پر جو مختلف اطراف سے مختلف اوقات میں ختم نبوت ہمیشہ نشانہ بنا، ناموس رسالت ہمیشہ طاقتور مراکز، خواہ اسلام آباد ہو یا ملک کے دیگر اطراف میں ہو یا بین الاقوامی سطح پر، عالمی بدماش اور غنڈے کی سرپرستی میں امریکہ کی چھتری میں بار بار کوشش کی گئی ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ہو یا ختم نبوت کا قانون ہو یا آئین سن 1973 کے اسلامی دفعات ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل ہو
یا دینی مدارس ہو یا جمعیت علماء اسلام سیاسی میدان میں ہو، دنیا کی عالمی طاغوتی شیطانی قوتوں نے پاکستان کے جغرافیے میں ان کے پیروکاروں، ان کے ٹاؤٹ، ان کی ٹٹھو نے ختم کرنے کی بار بار کوشش کی، لیکن آج ہم ایک بار پھر ایک عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایمانی طاقت کے ساتھ اس جلسے اور اجلاس کی توسط سے اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک جتنی بھی طاقت کے مراکز ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان سب کو ببانگ دہل علی الاعلان کہتے ہیں کہ گلی کوچوں سے لے کر اسلام آباد سے ہوتے ہوئے برلن، لندن اور واشنگٹن تک ہر محاذ پر ان تمام اسلامی شاعر کا تحفظ جان سے بھی کریں گے، مال سے بھی کریں گے، اور اپنی زندگی اس چوکیداری کے لیے وقف کریں گے۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ ہے، بین الاقوامی تاریخ، بالخصوص پاکستان میں بار بار ختم نبوت قانون کو، عقیدے کو، ناموس رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا، مگر آپ جیت گئے اور سازشی عناصر ہار گئے۔ میں دو تین چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مدعا یہ ہے، آپ مسجد میں ہو، آپ سیاسی میدان میں ہو، آپ پارلیمنٹ میں ہو، تم پارلیمنٹ سے باہر ہو، تم اساغوجی کی استاذ ہو یا بخاری کی، تم راونڈ میں تبلیغ کے محاذ پر دعوت کے میدان میں ہو، یا تم خانقاہ سے طریقت کے میدان میں ہو، کسی بھی صورت میں طاغوتی قوتیں تمہیں برداشت نہیں کریں گی۔ اب آپ فیصلہ کریں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے ختم نبوت کے قانون پر، ناموس رسالت کے قانون پر، آئین کے اسلامی دفعات پر، دینی مدارس کی آزادی پر، منبر اور محراب کی آزادی پر، ان اخلاقیات اور سیرت کی آزادی پر جو اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں دیا گیا یا سکھایا گیا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر کمپرومائز، مصلحت کی سیاست کرنی ہے یا اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ ہم نے اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیوں پاکستان میں ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ کیا مجبوری ہے علماء کرام کی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، قاری محمد عثمان کی یا دیگر علماء کی مجبوری کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے نام پر اجتماعات کا انعقاد کیا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ پوری سال چلتا رہتا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کیا مجبوری اپنی سیاسی دکانداری کو چمکانا؟ کیا مجبوری پیٹ کو سیر کرنا؟ کیا مجبوری دنیا میں اور قوم میں عزت دو بالا کرنا؟ یا ہماری مجبوری صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین نے جو ورثے میں، میراث میں
جو جنگ ہمیں چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں، ہم نے اس میراث کے تحفظ کے لیے میدان جنگ میں ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جنگ آج کا نہیں ہے، یہ جنگ آج کا نہیں ہے۔ اگر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک ذہنیت آج تک موجود ہے ان کی پیروکاری میں، اور دوسری طرف ایک نظریہ، ایک فکر فرعون کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اگر ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت، نظریات اور افکار، دستور زندگی قرآن کی صورت میں، سنت نبوی کی صورت میں تعلیمات، ایک طرف ان کے پیروکار، ان کے فالوور موجود ہے، تو دوسری طرف ابو لہب، ابو جہل، قیصر کسریٰ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافقین کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ جب یہ دونوں طبقے موجود ہیں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کا کردار ادا کرنا ہوگا، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پر قدم رکھتے ہوئے امتی کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اور جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دینی مدارس، یہ ہمیشہ یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے۔ ہر حکومت میں کوشش کی گئی ہے کہ آئین کے اسلامی دفعات کا خاتمہ، دینی مدارس کا خاتمہ، شاعر اسلام کا خاتمہ ہو، کمزور ہو، علماء کرام کا خاتمہ ہو، دینی نصاب تعلیم جو مروجہ ہمارے سامنے ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن جتنی بھی کوشش انہوں نے کی، آج تک کسی بھی مرحلے پر جتنی بڑی طاقت ان کی پشت پر ہو، آج تک ذرا برابر بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی انہی دینی مدارس سے ہماری تربیت ہوئی ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے ہم سیاسی میدان میں آئے۔ اب جب آپ اسلامی سیاست کرتے ہیں تو بھی دنیا تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ مدرسے میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کی صورت میں تعلیم اور تعلم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں قوم کی بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہو، بھی تو عالمی قوتوں اور ان کے پیروکاروں کے لیے تم قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ راون سے ہوتے ہوئے تبلیغ کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نکلے ہو، تو بھی عالمی طاغوتی قوتوں کو اور ان کے پیروکاروں کو آپ کا یہ عمل قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر تم خانقاہ میں بیٹھ کے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ان کی اخلاقیات کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس خانقاہ کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ خانقاہ ہو، مدرسہ ہو اور سیاست ہو، یہ تبلیغ ہو، یہ چاروں اکٹھے ہو کے اس رجیم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں گے کہ چلو آج تبلیغ والوں کی باری ہے، یا چلیے آج جمعیت علماء اسلام کی باری ہے، مولانا معراج الدین نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، شیخ حسن جان شہید نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، مولانا نور محمد وارن والے نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا۔
مولانا شامزئی نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا۔ اسلم شیخو پوری کو نشانہ بنایا جاتا ہے گولیوں سے، میں تو نہیں بن جاتا۔ ڈاکٹر عادل کو گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، میں تو نہیں۔ اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کو دشمن کی گولیوں سے مارتے ہوئے دیکھتے تماشا کریں گے تو نہ بخاری کا استاذ بچے گا، نہ ساغوجی کا مولوی بچے گا، نہ خانقاہ کا پیر اور مرشد بچے گا، نہ حافظ حمداللہ جیسے سیاسی، نہ مولانا فضل الرحمان جیسا سیاسی، نہ قاری عثمان جیسے آدمی، نہ راولٹ کے تبلیغی، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب نشانہ بنیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ پینٹاگان کا فیصلہ ہے، یہ عالمی طاغوتی قوتوں، جنرل اسمبلی جو امریکہ کی چھتری میں 7.5 ارب دنیا پر اپنے جائز اور ناجائز فیصلے مسلط کرتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے آپ کے بارے میں کہ مولوی سیاسی ہو یا روایتی ہو، عام آدمی مسلمان سیاسی مسلمان ہو یا روایتی مسلمان ہو، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا۔ میں ہمیشہ تقریر میں کہتا ہوں، مجھ سے زیادہ تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ 1861 میں وائسرائے برطانیہ ڈاکٹر ولیم کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی طاقت کو، مسلمانوں کی قوت کو، مسلمانوں کی وحدت کو کس طرح کمزور کرے اور پارا پارا کرے تاکہ میں سکون کے ساتھ اپنا حکمرانی کر سکوں۔ حکومت انگریز کی ہے، وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، رپورٹ میں بہت سی باتیں، ان میں سے 3 باتوں کا ذکر میں کرتا ہوں جو ہم اور آپ سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں سے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی طاقت قوت کو ختم کرنا ہے، ان کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، تو قرآن ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ اس قرآن کو بیچ میں سے نکال دو۔ جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن ہو تم مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے، نہ اس کی قوت کو ختم کر سکتے ہو، نہ اس کی وحدت کو پارا پارا کر سکتے ہو۔ نمبر 2، اگر تم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنی ہے، تو دوسرا حربہ یہ ہوگا، دوسرا فارمولہ نقطہ یہ ہے کہ مولوی اور مدرسے کو ختم کر دیں۔ نمبر 3، اگر تم نے مولوی کو، مسلمان کو کمزور کرنا ہے، مسلمان قوم کو، تو مولوی کو مولوی سے لڑاؤ۔ مولوی کو کیوں؟ آج کسی بھی میر جعفر اور میر صادق کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کرائے پہ مولوی بھی ملتا ہے، پیسوں پہ مولوی بھی ناچتا ہے۔ لہذا مولویوں کو خرید لو اور اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرو، اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے، تاکہ مولوی کی صفوں میں مولوی مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، مولوی ہی مولویوں اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک دوسرے کو لڑائے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ دے۔ یہ 3 کام تم کرو تو مسلمان کمزور بھی ہو جائے گا، ان کی وحدت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی طاقت اور قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے 3 لاکھ نسخے قرآن کے طلب کیے، 3 لاکھ، بیک وقت 3 لاکھ نسخوں کو جلا دیا۔ دینی مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا، علماء کے خلاف، اور نامور علماء کو
نام اور علماء کو ساتھ ملا کے مولویوں سے لڑوایا۔ اب آپ بتائیے آج کی دنیا میں انہی تین چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مدرسہ نشانے پر ہے، مولوی نشانے پر ہے، دینی اسلام نشانے پر ہے، قرآن نشانے پر ہے، اور شاعر اسلام نشانے پر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نشانے پر ہے۔ پوری دنیا تو چھوڑیے، اس پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پاکستان میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ پاکستان جس پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چسپانا ہے، وہ پاکستان جس پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کی چھت پر اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، آیت الکرسی چسپان ہے، اور اس پارلیمان میں وہ پارلیمان جس آئین کے تحت ہم چلاتے ہو، اس آئین میں یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آزاد ادارہ ہوگا جو پارلیمنٹ کی رہنمائی قانون سازی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کرے گی۔ اس آئین میں جو ضمانت دیتا ہے کہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت ہو، ہر بچے کو قرآن کا علم حاصل ہو، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس آئین میں جو آئین کے آرٹیکل ختم نبوت اور ناموس کی تحفظ کی ضمانت دے رہا ہے، جب یہ تمام چیزیں موجود ہے، پھر بھی اسی پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اسی پارلیمنٹ میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اسی پارلیمنٹ میں مدارس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، انہی مدارس میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی پارلیمنٹ میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، قوم کی بچیوں کی عزت اور ناموس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، تاکہ قوم کی بچی ہیرا منڈی کی طائفہ بنے، تاکہ وہ ایک کمرشل پراپرٹی بنے، کمرشلائز کیا جائے۔ یہ اس پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، ریاست ہے، طاقتور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دولت بھی ان کے پاس ہے، طاقت حکومت کی بھی ان کے پاس ہے، ایٹم بم بھی ان کے پاس ہے، تمام انٹیلیجنس ادارے کی طاقت بھی ان کے ہاں، سب کچھ ان کے ہاں۔ میں ایک غریب آدمی، ایک غریب مولوی، ایک غریب جماعت جمعیت علماء اسلام، اس طاقت کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری مدرسے کی مجبوری ہے، میری خطابت کی مجبوری ہے، میری امامت کی مجبوری ہے، میری رزق اور روزی اور نفقے کی مجبوری ہے، لہٰذا گزارا کریں گے۔ یا تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا، یا یہ فیصلہ کرنا ہے تاکہ ہم شیخ احمد سرحان جی مجدد الفسانی کی روحانی اولاد بن کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان دو میں سے ایک ہی راستہ اپنانا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ ہم فیصلہ کر چکے کہ ہمارے لیے یہی دو ہی راستے ہیں، یا تو اس ملک میں اسلام ہوگا، دینی اسلام ہوگا، دینی مدارس ہوں گے، ختم نبوت کا قانون محفوظ رہے گا، ناموس رسالت کا قانون محفوظ رہے گا، مدرسے کی آزادی ہوگی، میری سیاست ہوگی، دعوت اور تبلیغ ہوگی، یہ ہو کے رہے گا۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے خاکم بندہم، پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان میری قربانی سے آئی ہے، فوج کی قربانی سے نہیں آئی ہے۔ پاکستان میری قربانی سے آئی ہے۔ میرے بھائی، یہ ہوائی باتیں نہیں، یہ مستند تاریخ میں ہے۔ آج بھی انگریز کی لائبریری میں، انگلستان میں جا کے دیکھیے، آج بھی انگریز کی لائبریری میں شیخ الہند کی تاریخ پڑھایا جاتا ہے۔
پڑا ہوا ہوا کہ یہ شیخ الہند کیسا آدمی تھا، یہ کیسا آدمی تھا یہ شیخ الہند، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا آدمی تھا، کیسی شخصیت تھی ان کی، بغیر وسائل کے ایک غریب مولوی، بغیر دولت اور حکومت کے ایک انگریز کو انہوں نے للکارا، ان کی طاقت کو چیلنج کیا۔ یہ کس قسم کی شخصیت؟ آپ اس کی اولاد ہیں، آپ اس کی روحانی اولاد ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، میں نے پشتو میں سوات میں تقریر کی کہ یہ جنگ آج کا نہیں ہے، یہ جنگ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس زمانے کی انٹرنیشنل عالمی طاقت اور انٹرنل طاقت، جس کو آج عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسٹیبلشمنٹ جو فرعون کی صورت میں تھا، عالمی ہو یا انٹرنل ہو، چیلنج کیا۔ آج ہم اس کا روحانی اولاد ثابت ہو کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کریں گے۔ کون سا اسٹیبلشمنٹ؟ کون سا اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کون سا اسٹیبلشمنٹ جو مدرسے کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کون سا اسٹیبلشمنٹ جو آئین کے راستے میں رکاوٹ ہو، سن 1973 کے آئین کے راستے میں رکاوٹ ہو؟ لہٰذا ہم آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے آئین کی عملداری کی جنگ لڑ رہا ہے، آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے، جمہوری طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے، پارلیمان کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے، ووٹ کی پرچی کی طاقت کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں معاف نہیں کیا جاتا، تمہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ کل نہ پرسوں خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے، جب میں 62 کے اسمبلی میں ہوں، انگریز کے خلاف جدوجہد میں نے کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شیخ الہند نے کی۔ اس وقت بھی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور مراکز نے قاسم نانوتوی اور شیخ الہند جیسے لوگوں کو غدار کہا۔ کیا کہا؟ غدار کہا۔ آج جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کو بھی غدار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی آئین کی بات کرتے تھے، وہ ظلم اور جبر اور برٹش کو، انگریز کو للکارتے تھے۔ آج بھی ہم عالمی قوت کو بھی للکارتے ہیں اور اندرونی طاقت کو بھی للکارتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے ان کی کسی کی ذات سے، کسی کی قوم سے، کسی کی وطن سے، کسی کے مذہب سے، کسی کے مسلک سے۔ کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی صرف اور صرف آزادی کی ہے۔ کس کی ہے؟ آزادی کی لڑائی ہے۔ تم بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کے مطابق آزادی کی بات کرتے ہو، میں لا الہ الا اللہ کی چارٹر کے مطابق انسانیت کی آزادی کی بات کرتا ہوں۔ تم آج مجھے انسانیت کی آزادی کا درس دیتے ہو۔ میں نے جس وقت ایاک نعبد، لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت کے بنیادی مشترکہ دو نقطے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اقوام اور انسانیت کی اصلاح کے لیے مشترکہ دعوتی کتنے نقطے تھے؟ 2 نقطے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ غلامی ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، غلامی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی، بندگی ہوگی تو صرف، یہ سر جھکے گی تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اس کو رگڑ رگڑ کر زمین پر ایک بار نہیں 1000 بار پوری زندگی وقف کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے یہ سر نہیں جھک سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے، یہ مر سکتا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن کسی طاقت کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ ہے ہمارے پیروکاروں کا
ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا فلسفہ. اور یہ جنگ پیٹ کے لیے نہیں تھا، یہ جنگ دولت کمانے کے لیے نہیں تھا، یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں تھا، یہ جنگ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے تھا، یہ مسلم قوم کی آزادی کے لیے تھا، یہ مسلم قوم کی وطن کی آزادی کے لیے تھا. فرعون جیسے طاقت کے مقابلے میں، ابو لہب ابو جہل جیسے طاقت کے مقابلے میں، قیصر اور کسریٰ جیسے مقابلے میں، اکبر جیسے مقابلے میں، انگریز جیسے قوت کے مقابلے میں، آج ہم انہی انبیاء کرام کا پیروکار، ان کی میراث کا وارث اور چوکیدار بن کے، ان اکابرین کی جنگ اور جنگ آزادی کی وارث بن کے میدان میں کھڑے ہیں. عالمی طاقت ہو یا اندرونی طاقت ہو، یہ جنگ ہم فخر سے، عزت سے، علی الاعلان ببانگ دہل لڑتے بھی ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں گے. آج میں الیکشن میں اگر مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، تو مولوی تمہیں برداشت نہیں. اگر مولوی مدرسے میں ہو، تم مولوی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر مولوی منبر پر بیٹھ کے قوم کو خطاب اور دعوت، واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، وہ بھی تمہیں برداشت کے لیے تیار نہیں، تمہیں قبول نہیں. مولوی یا مسلمان راون میں ہو، دعوت کے میدان میں، وہ تمہیں قبول کرنے کے، تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر میں کیا کروں بھائی؟ کیا کروں؟ راستہ بتاؤ، میں کیا کروں؟ آپ سے میں رہنمائی نہیں لوں گا، آپ سے میں رہنمائی نہیں لوں گا. کیوں؟ تم ٹرمپ کے پیروکار ہو، تم جو بائیڈن کے پیروکار ہو، تم مغرب اور امریکہ کے پیروکار ہو. تمہارا سیاسی قبلہ واشنگٹن ہے اور لندن ہے، میرا سیاسی قبلہ مکہ اور مدینہ ہے. میرا رہبر، میرا قائد وہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی ہے، وہ ہے میرا رہبر. میں اس کا پیروکار ہوں. تمہارا رہبر جو بھی شیطان ہو وہ آپ کو مبارک ہو، میرا رہبر مجھے مبارک ہو. میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، سب کچھ حاضر. اعلان کرے لڑیں گے، جس طرح آپ لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں اسی طرح ہم لڑیں گے. جب آپ ہمیں سیاست میں بھی برداشت نہیں کرتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کتنے انتہا پسند ہیں. میں مسجد میں ہوں، میں آپ کے لیے پسند نہیں. میں خانقاہ میں ہوں، میں آپ کے لیے پسند نہیں. میں راون کی تبلیغی مرکز میں ہوں، میں آپ کے لیے پسند نہیں. میں سیاسی میدان میں ہوں، پارلیمنٹ میں آپ کے لیے پسند نہیں. اگر میں بیت اللہ مسعود کا شکل اختیار کروں تو پھر تو واجب القتل ہوں. تو پھر میں کیا کروں بھائی؟ ہندو بن جاؤں؟ میں سکھ بن جاؤں؟ میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم اس قبیل سے جس نے ایک بار یہ کہا کہ ربنا اللہ، اگلا قدم کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے. یہ ہے ایمان کا تقاضا اور ایمان کا صفت. تو جب آپ کو قبول نہیں ہے تو ہم بھی اتنے ضدی ہے، اتنے ضدی ہے ہم، اتنے ضدی ہے ہم کہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کسی قسم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کی مصلحت سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کی قسم تیار نہیں ہے، ہم قطعاً تیار نہیں ہے. تمہارے باپ کا ملک ہے یہ. آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام انتہا پسند ہو. میں سیاسی میدان میں ہوں، ووٹ کے ذریعے میں نے اکثریت حاصل کی خیبر پختونخوا میں. تم کہتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام انتہا پسند جماعت ہے. تم کہتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام شدت پسند جماعت ہے. تم کہتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام انتہا پسند، شدت پسند کا معنی کیا ہے؟ لا محالہ نتیجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک دہشت گرد تنظیم ہے. لعنت ہو تمہاری سیاست پر، لعنت ہو تمہاری حکومت پر، لعنت ہو تمہارے حکمرانی پر. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ پاکستان نہیں تھا، ہم تھے، لیکن تم نہیں تھے. اس محاذ جنگ میں تم حسین احمد مدنی تھے، شیخ الہند تھا،
مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس کے سہارے پہ تمہاری حکومت کری ہے، نہ تم تھے نہ وہ تھا، یہ داڑھی اور پگڑی والے تھے۔ ان کی قربانیوں کی برکت کے نتیجے میں تمہیں پاکستان ملا۔ میں خود انتہا پسندی کا نشانہ بن چکا ہوں۔ کس چیز کا؟ میں خود دہشت گردی کا نشانہ بن چکا ہوں، میں خود گولیوں کا نشانہ بن چکا ہوں۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے نہیں ہوئے؟ کیوں ہوئے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ میں آئین کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں قانون کی بات کرتا ہوں، لہذا خودکش حملوں کا نشانہ بنا۔ آج تم مجھے کہتے ہو کہ تم انتہا پسند ہو، تم شدت پسند ہو، تم پتہ نہیں کس دنیا میں تھے، تمہاری پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ فواد چودھری تم جیسے ڈبو اور لڈو جیسے لوگوں کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 62 کے اسمبلی میں بیٹھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ ایک طرف کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ مدارس کے طلباء کو مدارس کو قومی دہارے میں شامل کر رہا ہے۔ کہاں شامل کرنا ہے؟ قومی دہارے میں، قومی دہارے میں شامل کرنا ہے۔ جب میں آئین کی بات کرتا ہوں، کیا یہ قومی دھارا نہیں؟ جب میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، 73 کی آئین کی عملداری کی بات کرتا ہوں، کیا یہ قومی دہارا ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے سے آئین کی آوازیں صدائیں اٹھ رہی ہے، مدرسے سے، جس مدرسے کو تم انتہا پسندی کا مراکز کہتے ہیں، وہاں سے آئین کی بالادستی، آئین کی عملداری کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور طاقت کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے قانون کی حکمرانی کی صدائیں اٹھ رہی ہے۔ تو قومی دہارا کیا ہے بتائیے آپ؟ ایک وزیر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا قومی دہارا کیا ہے؟ قومی دہارا، خدا کی قسم ان کو معلوم نہیں تھا کہ قومی دہارا کیا ہے۔ مسجد میں کھڑا ہوں، وضو کے ساتھ کھڑا ہوں، سامنے کہا، سامنے ایک ٹاک شو پر کہا، آپ مدارس کو قومی دہارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، قوم کو ذرا بتائیے قومی دہارا ہے کیا؟ قومی دہارا ہے کیا؟ سم بکم عمی، جواب نہیں تھا ان کے پاس، جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا انتہا پسند آپ کو بتائے گا کہ قومی دہارا کیا ہے، داڑھی اور پگڑی والے تمہیں بتائے گا کہ قومی دہارا کیا ہے، مدرسے کا ایک ادنا تربیت یافتہ آپ کو بتائے گا کہ قومی دہارا کیا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن آپ کو بتائے گا کہ قومی دہارا کیا ہے۔ قومی دہارا پاکستان کے سن 1973 کا آئین ہے، پاکستان کا دستور ہے۔ کیا آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا آئین ہے؟ 73 کا آئین ہے نا، 73 کی آئین کی بات کرتے ہیں۔ کون سا آئین جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اسلام ریاست کا مذہب اور دین ہوگا، قرآن سپریم لا ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو اگر اسلامی سیاست انتہا پسندی ہے تو پھر آئین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اسلامی سیاست انتہا پسندی ہے تو پاکستان کی سن 1973 کی آئین کے بارے میں کیا رائے ہے تمہارا؟ اگر تم اتنے باہمت ہو، تم میں اتنی غیرت ہے، تو 73 کا آئین آج اگر متفقہ آئین ہے، اس کی بنانے میں اگر بنیادی اور اہم کردار ہے تو وہ مفتی محمود اور جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ تم نے تو اسی آئین کا حلف اٹھاتے ہوئے، اسی آئین کا حلف اٹھا کر قومی اسمبلی کے ممبر ہے،
اگر جمعیت علماء اسلام انتہا پسند جماعت ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو اسمبلی سے استعفیٰ دو، اسمبلی سے بھی استعفیٰ دو، وزارت سے بھی استعفیٰ دو، اور آپ کا رنگیلا محمد شاہ عمران خان بھی استعفیٰ دے۔ کیوں استعفیٰ دے؟ کیوں؟ اس پر ایک انتہا پسند مولوی مفتی محمود، ایک انتہا پسند جمعیت علماء اسلام کی دستخط اس پر موجود ہے۔ تو جب ہے تو پھر اس آئین کا حلف کیوں اٹھاتے ہو؟ اس جماعت کو تم انتہا پسند کہتے ہو جس نے ایوب کے خلاف جدوجہد کی، ان کی آمریت کے خلاف، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے۔ اس جماعت کو تم انتہا پسند کہتے ہو جس نے ضیاءالحق کے خلاف 11 سالہ جدوجہد کی، آئین کے لیے۔ اس جماعت کو تم انتہا پسند کہتے ہو جس جماعت نے مشرف کے خلاف 10 سال جدوجہد کی، کس مقصد کے لیے؟ آئین کے لیے۔ تم کہاں تھے؟ عمران خان مشرف کے ساتھ کھڑا تھا۔ کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ وہ مشرف جس نے امریکہ سے مل کے طالبان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ پاکستان میں ہوائی ایئرپورٹ، ہوائی اڈے امریکہ کے حوالے کیے، 57,000 بار یہاں سے جہاز اڑے اور افغانستان میں افغانوں پر اور طالبان پر حملے کیے۔ دہشت گردی کی جنگ میں تم اور تمہارا لیڈر دونوں مشرف کے ساتھ تھے، اور میں دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے خلاف تھا۔ تم امریکہ کے صف میں کھڑے تھے، امریکہ کے صف میں کھڑے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ ظلم ہے، مذاکرات کا راستہ اختیار کر لو۔ ہم نے 2001 میں کہا کہ مذاکرات کرو، تم 2020 اور 21 میں آ کے آپ نے کہا کہ مذاکرات کرنا ہے۔ ہم نے کب کہا؟ 2001 میں کہا کہ مذاکرات کا راستہ، اور تم نے کب کہا؟ 2021 اور 20 میں مذاکرات کا۔ بات تو وہی ہوئی نا۔ تو اگر دہشت گردی کی بات ہے تو دنیا نے طالبان کو بھی دہشت گرد کہا، آپ نے بھی دہشت گرد کہا، لیکن ہم نے امریکہ کی بیانیہ کو نہیں اپنایا۔ تو اس لیے اس جماعت کو انتہا پسند کہنا جس نے آئین بنایا ہے، 62 کے اسمبلی میں تھا، 73 کے اسمبلی میں تھا، 73 کا آئین بنا کے دیا، ہر ڈکٹیٹر، ہر آمر کے خلاف ان کی جدوجہد ہے، ان کو انتہا پسند کہنا یہ خود انتہا پسند اور شدت پسند ہے۔ یہ خود اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت میں ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ بہت مشہور ہے، اس کی حیثیت سیاسی لوٹے کی ہے، سیاسی لوٹے کی۔ یہ مشرف کے ساتھ یہ لوٹا تھا، یہ لوٹا زرداری کے ساتھ بھی تھا، اور یہ لوٹا چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ساتھ بھی تھا، اور آج اس لوٹے کو کون استعمال کر رہا ہے؟ اس لوٹے کو کون استعمال کر رہا ہے؟ عمران خان۔ اور عمران خان نے اس کے منہ میں کیا دیا ہے؟ فیڈر دیا ہے، وہ چوس رہا ہے۔ مگر یہ پتہ نہیں کہ فیڈر کے اندر کیا ہے، یہ پتہ نہیں۔ فیڈر کو سمجھتے ہیں؟ اور اچھتے تھے بوتل پکڑ کی ورکی وہ اس میں سر پخلاص والکون دوا رکھائیں، یو اپلا دا نور سر رکھائیں، بل اپلا چپا خبر پوچھ بھی رکھائیں۔ آپ کی یہ حیثیت ہے۔ اتنے جھوٹے ہم نے تبدیل نہیں کیے جتنے آپ نے پارٹیاں تبدیل کی۔ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی بات کرتے تو کیا یہ مذہبی کارڈ ہے یا نہیں ہے؟ ریاست مدینہ مذہبی کارڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں استعمال کرتے ہو ریاست مدینہ؟ اپنے لیڈر کو کہو کہ اسلامی فلاحی ریاست مت لو، مدینہ کی ریاست کا نام مت لو، کہو اپنے لیڈر کو، اگرچہ وہ منافقت کر رہا ہے، اس نعرے میں بھی اور دعوے میں بھی منافقت سے کام لے رہا ہے، نام ریاست مدینہ کا لیتا ہے لیکن کام ریاست مدینہ کے خلاف ہے، نام رحمت للعالمین کا ہے لیکن رحمت للعالمین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ لہذا آپ لوگوں نے جن کا تعلق بعثت طالب علم مدرسے سے ہو یا بعثت معاون مدرسے سے ہو یا بعثت ایک استاذ مدرسے سے ہو، یہ ملک آپ کا ہے۔ کس کا ہے؟
آپ کے بغیر یہ ملک نامکمل ہے. کوئی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. کیسے نظر انداز کریں گے آپ کو؟ پرسوں خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئی. کون جیت گیا؟ کون جیت گیا؟ جمعیت علماء اسلام جیت گئی. لیکن پرچے کی طاقت سے. کس کی طاقت سے؟ پرچے کی طاقت سے. لیکن برچے کی طاقت سے نہیں. برچے کی طاقت سے نہیں. یہ ہے ووٹ کی طاقت. اس لیے سیاست کو بالکل ایسا مقصد بنایا ہے. جس طرح تم نے طریقت کو اصلاح انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے تصوف اور طریقت کے قائل ہو، کتاب اور قرآن کے قائل ہو، اسی طرح تم نے سیاست کو بھی ایک اصول تسلیم کرنا ہوگا. جلسوں میں بھی جانا ہے، مظاہروں میں بھی جانا ہے. جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ جلسوں میں بھی جانا ہے، مظاہروں میں بھی جانا ہے. آپ کوئی پانچویں مخلوق نہیں ہے. تم کو پاکستان کے آئین نے ووٹر کی حیثیت دی ہے. تم ووٹ استعمال کر سکتے ہو. تم اپنے پسندیدہ شخصیت کو ووٹ دے سکتے ہو. تم اپنے پسندیدہ شخصیت کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھجوا سکتے ہو. تو پھر میں جلسے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں مظاہرے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جب اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر میں اسلام کا مطالبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں مدرسے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں اسلامی دفعات کے تحفظ کی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ لہذا جب آئین نے مجھے اجازت دی ہے تو یہ بات ہم کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. لہذا یہ ملک آپ کا ہے اور یہ دستور جو 1973 کا دستور ہے یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بنایا ہے. آپ ان کی روحانی اولاد ہو. آپ جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہو. جمعیت علماء اسلام پاکستان سے پہلے جمعیت علماء ہند کی شکل میں تھی اور جمعیت علماء اسلام تحریک قیام پاکستان میں بھی پیش تھی. شبیر احمد عثمانی اس وقت امیر تھے جمعیت علماء اسلام. یہ ہے آپ کی تاریخ. یہ ہے آپ کا تاریخی داستان. اس لیے اس قسم کی معمولی پالتو لوٹے جیسے سیاستدانوں کے بات سے متاثر نہیں ہونا. ان کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا. ان کے پروپیگنڈوں میں نہیں آنا. سینہ تان کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. سیاسی میدان میں بھی کرنا ہے، گلی اور کچھوں میں بھی کرنا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کرنا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کرنا ہے. یہ تو انشاءاللہ وعدہ ہے یا نہیں؟ بس لہٰذا یہی تقاضا ہے آئین کا بھی، یہی تقاضا ہے جمہوریت کا بھی. کل تک کہا جاتا تھا کہ مولانا 12واں کھلاڑی ہے. کیا ہے 12واں کھلاڑی؟ سمجھتے ہو؟ کرکٹ کے 11 کھلاڑی ہیں. کتنے؟ فٹ بال کے کتنے کھلاڑی ہیں؟ 11. 12واں کھلاڑی کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے نا. آپ نے تو 12واں کھلاڑی کہا لیکن وہ تو کپتان ثابت ہوا اور ایسا چھا گیا کہ نہ کھلاڑی دکھائی دے رہا ہے کہیں، نہ کپتان دکھائی دے رہا ہے، نہ کہیں بلہ دکھائی دے رہا ہے، نہ بال دکھائی دے رہا ہے. امپائر پتہ نہیں ہے کہاں ہے. بلہ بھی نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے، کھلاڑی بھی نہیں ہے، کپتان بھی نہیں ہے، امپائر بھی دھند کی شکار ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ پرچے کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ عوامی قوت اور طاقت ہے. لہذا تم نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس ملک میں حکمرانی آپ کی ہوگی. اس ملک میں طاقت جمعیت علماء اسلام کی ہوگی. جمعیت علماء اسلام اور مدارس یہ لازم اور ملزوم. جمعیت علماء اسلام اور تبلیغ یہ لازم اور ملزوم. جمعیت علماء اسلام طریقت اور خانقاہ یہ لازم اور ملزوم ہے. کہ ان تمام کا مراکز دارالعلوم دیوبند ہے. ان کا مرکز کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند. اور ہم سب دیوبند کے اولاد ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو
دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مدارس کی محاذ پر، طریقت اور تصوف کی محاذ پر، تبلیغ اور دعوت کی محاذ میں، اور جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے سیاسی محاذ پر اللہ تعالی ہمیں غلبہ اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان تینوں اور چاروں محاذ سے دین کی سربلندی کے لیے چوکیدار کا کردار ادا کر سکے۔ یہی ہمارا مقصد، یہی ہمارا ہدف ہے۔ اور مارچ میں مارچ ہوگا۔ مارچ میں کیا ہوگا؟ مارچ میں مارچ ہوگا 23 مارچ۔ اسلام آباد میں اس بار 2 پریڈ ہوں گے۔ کتنے؟ ایک فوجی پریڈ ہوگا، ایک عوامی پریڈ ہوگا۔ فوجی پریڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی میں ہوگا، عوامی پریڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انا نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل دخولنا برکۃ وخروجنا مغفرۃ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینہم سالمین غانمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔